قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، دیکھیے امام نے اپنے اس پورے کربلا کے سفر کا مقصد، پوری قربانی کا مقصد جو حضرت نے فرمایا ہے کہ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد، کہ میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں، یا فرمایا کہ دیکھ نہیں رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کی طرف نہیں بلایا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں، نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں۔ تو حضرت کے اس بیان کے مطابق، اس مقصد کے مطابق 5 منٹ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، قرآن جس بات کی طرف تاکید کرتا ہے، دیکھیے سب سے زیادہ اگر خدا و دین کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ ہے انسان خود غرض، جس کو صرف اپنی پرواہ ہے، دوسروں کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ حدیث یہاں تک کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، مانا کی محنت تم نے کیا ہے، مانا کی مشقت تم نے کیا ہے، لیکن پھر بھی دیا ہم نے ہے۔ اگر دیا ہم نے ہے تو پھر ہمارے حساب سے چلنا پڑے گا۔ حتیٰ یہ جو ڈاکٹر لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے کہ شفا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا ہم دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ یہ تو قرآن ہو گیا نا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ ہی سے پوچھ لیا کہ صاحب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا فَأَيْنَ هُوَ الطَّبِيبُ، جب شفا خدا دیتا ہے تو ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ یہ کس مرض کی دوا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہوا رسول اللہ علیکم، شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر کو ذریعہ وہ بناتا ہے۔ اور ممکن ہے بہت سے لوگوں کو تجربہ ہوگا اس کا، بڑے سے بڑا ایم ڈی ڈی ایم نامچین ڈاکٹر وہ فیل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی گاؤں کے جھولا چھاپ کی ایک ٹیبلٹ کام کر جاتی ہے نا۔ اس کے پیچھے وہی راز ہے کہ شفا دینے والا وہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس کے پاس جو ہے، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مولانا ہیں، آپ آیت اللہ ہیں، آپ ارب پتی ہیں، جس کے پاس جو ہے، محنت تم نے کیا ہے، مگر محنت کے لائق بھی اسی نے بنایا، محنت کے قابل بھی اسی نے بنایا۔ تو جب ہم نے سب کچھ دیا ہے تو ہمارے حساب سے چلو گے نا۔ حدیث کہتی ہے ان للہ عبادا یخصہم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے۔ کیوں مخصوص کرتا ہے؟ بڑھیا بڑھیا گاڑی سے چلو کہ بالکل محنت کیا ہے، چلو، کس نے منع کیا ہے، لیکن اکیلے نہیں۔ ان للہ عبادا یخصہم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، انجینئر بناتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے۔ کیوں؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر تمہارے ذریعے سے بندوں کو فائدہ پہنچے گا تب تو وہ نعمت رہے گی، اور اگر تم خود غرض ہو جاؤ گے اللہ تم سے چھین کے ان کو دے دے گا۔ یہ چیز ذہن میں رہے۔ تو یہ ہر چیز، لیکن آج میں نے جس آیت کو پڑھا ہے، اب یہ 5 منٹ تو اسی میں چلا گیا، اور ہم کو یہ تجربہ ہے کہ مجلس اور چیز ہوتی ہے اور تقریر اور چیز ہوتی ہے، صبح سے آپ لیکن بس 2 روایتیں سناؤں گا، یوں تو سب پر توجہ ہونی چاہیے۔
لیکن مخصوص طریقے سے جو آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن کہتا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار یتیم کو کبھی ڈانٹنا مت، ہڑکانا مت، یتیم کے ساتھ سختی سے پیش مت آنا۔ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وسیع حسن صاحب ہیں، 5 بھائی ہیں ہم لوگ، وسیع حسن صاحب مر گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ خالی بچوں پر مصیبت نہیں آئی ہے وسیع حسن صاحب کے، وسیع حسن صاحب کے بقیہ 4 بھائی کا امتحان ہے، وسیع حسن صاحب کے بقیہ 4 بھوجائیوں کا امتحان ہے۔ اللہ نے ایک کو اٹھایا ہے، پورے خاندان کو آزمایا ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ نے ایک کو اٹھایا ہے، پورے خاندان کو آزمایا ہے۔ کیسے؟ اب یہی تو دیکھنا ہے کہ وہ تو مر گیا، اب تم دیکھیں کیا کرتے ہو، اپنے بیٹے میں بھائی کے بیٹے میں کون سا فرق رکھتے ہو۔ تم بھی اماں ہو، وہ بھی ماں ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ چنانچہ اب آپ کو میں ایک حدیث سنا دوں، حجپورہ کی بات نہیں ہے، جلال پور کی بات نہیں ہے، یو پی کی بات نہیں ہے، ہندوستان کی بات نہیں ہے، رسول اللہ پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ سنیے آپ یہ روایت، پیغمبر نے فرمایا خیر بیوتکم بیتن، تمہارے گھروں میں سب سے بڑھیا گھر کون سا ہے؟ اگر آج ہم سے سوال کیا جائے پورے حجپورہ میں سب سے اچھا گھر کس کا ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ پیغمبر نے بتایا حجپورہ نہیں، پوری دنیا کا سب سے اچھا گھر کون ہے؟ فرمایا فیہ یتیم یحسن الیہ، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا۔ تو یہ وسیع حسن نہیں مرے ہیں، یہ تم کو اللہ نے موقع دیا ہے، چاہو تو اپنے گھر کو دنیا کا سب سے اچھا گھر بنا دو۔ اسی کا الٹا وَشَرُّ بُيُوتِكُمْ بَيْتٌ، تمہارے گھروں میں سب سے خراب گھر وہ ہے فیہ یتیم یساء الیہ، جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا۔ عام بات جانے دیئے، مرتے وقت شہادت سے پہلے مولا نے ایک وصیت کی۔ کس نے؟ میرے مولا نے، علی نے وصیت کی۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، خبردار خبردار یتیموں سے ہوشیار رہنا۔ فلا یغبوا بحضرتکم، دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے ان کا منہ خالی نہ ہونے پائے۔ ولا یضیعوا بحضرتکم، اور تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ دوسرے کی مثال سے اچھی مثال ہم ہی دے دیں، وسیع حسن صاحب مر گئے، ان کا ایک لڑکا ہے، وسیع حسن کا بھائی بڑا اچھا بڑا نیک، اپنے لڑکے کو پڑھا رہا ہے، مرحوم وسیع حسن کے لڑکے کو بھی پڑھا رہا ہے۔ لڑکے نے ہائی اسکول کر لیا، اب چچا نے بلایا بابو تمہارے خرچے بھی ہیں، 2 بہنیں ہیں تمہارے، اماں ہیں، تو اب کتنا پڑھو گے، کیسے ہوگے؟ تو ایک کام کرو، ہم 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں، ایک ٹھو ای رکشہ خرید دیں تم کو، تو اپنا چلاؤ، ساری دنیا تعریف کرے گی۔ چچا ہو تو ایسا ہے نا، ہائی اسکول تک پڑھایا، 2 لاکھ روپیہ لگا کے رکشہ دلایا، اب ماشاءاللہ اپنا بال بچے کو پال رہا ہے، باپ بہن کو پال رہا ہے نا۔ لیکن مولا نے کہا تم نے برباد کیوں کیا اس کو؟ امام نے یہ نہیں کہا خالی پالو، امام نے کہا تمہارے ہوتے ہوئے یتیم ضائع نہ ہو۔ ضائع کا کیا مطلب ہوا؟ ایک بچہ ہمارا تھا، ایک بچہ اس یتیم تھا، دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں نا۔ اللہ کی دیکھیے ہمارے بچے میں وہ دماغ نہیں ہے پڑھنے کا، وہ یتیم بچہ تھوڑا سا اس کو اگر ہاتھ لگا دیتے نا تو آج وہ ڈی ایم ہو جاتا، آج وہ MBBS ہو جاتا۔ ہم نے اپنے لڑکے پر تو 50 لاکھ لگا دیا، کچھ نہ کر پایا۔ کل کو قیامت میں کہا جائے کہ اگر بھتیجے پہ یہی لگایا ہوتا تو وہ انجینئر بن گیا ہوتا، ڈاکٹر بن گیا ہوتا۔
تم نے دنیا دیکھ رہے کہ تم نے 2 لاکھ لگا دیا، مگر خدا کہہ رہا جو انجینئر بن سکتا تھا اس کو ڈرائیور بنا دیا تم نے۔ لہٰذا یہ مولا کی وصیت ہے، فلا یضیع بحضرتکم، خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہو۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی یتیم رونے لگے، آپ کو روایتیں سنا تھا، روایت کہتی ہے اگر کوئی یتیم رونے لگے، آواز قدرت آتی ہے کہ کس نے رلایا؟ اس بچے کو کہ جس کے باپ کو میں نے اٹھا لیا ہے، کس نے رلایا اس کو؟ اس کے بعد روایت کہتی ہے قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، جو بھی اس یتیم کو چپ کرا دے گا میں اس کو اپنی جنت میں جگہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ہو گئے نا۔ یہ تو ہو گئے۔ ایک چیز میں آپ کو قصہ بہت مشہور ہے، اس لیے پورا نہیں سناؤں گا آپ کو، جہاں تک آپ نے سن رکھا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے۔ مولا گئے تھے ایک یتیم کے گھر میں، ہے نا، وہاں خود پکایا کھلایا، ہے نا، یہ تو مشہور ہے، سنا ہے۔ اس کے بعد والا جب بچے کھا پی چکے ہیں نا، یتیم بچے، تو مولا نے کہا کہ بتاؤ بابو تم لوگ کچھ کھیلنے کے دل چاہتا ہے؟ یا علی کیا تھے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ کھیلنا چاہتے ہو تم لوگ؟ بچوں نے کہا علی آپ اپنے پوتوں کے ساتھ نہیں کریں گے، اپنے نواسے کے ساتھ نہیں کریں گے۔ مولا نے کہا بابو کھیلنا چاہتے ہو تم لوگ؟ لڑکے نہیں پہچانتے تھے کہ یہ مولا ہے، یہ علی ہے۔ لڑکوں نے کہا ہاں۔ کیا کھیلو گے؟ کہا تم گھوڑا بن جاؤ ہم تمہارے اوپر سواری کریں۔ تاریخ کہتی ہے مولا نے دونوں ہاتھ رکھ دیا زمین پر، دونوں گھٹنے رکھ دیے زمین پر، بچوں کو بٹھلا لیا۔ روایت کا جملہ ہے چلتے یبعبع، مولا اونٹ کی آواز نکالتے تھے اور یہ بچے کھلکھلا کے ہنستے تھے۔ خیر وہ واقعہ ختم ہو گیا۔ جب نکلے وہاں سے تو قمبر ساتھ میں تھے، نوکر، ان کو یار مولا اور اس طرح کا کام عجیب لگا، ان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ کہنے لگے مولا یہ کام آج ہم نے پہلی بار دیکھا، آپ تو ایک دم لڑکا بن گئے اور ان سے کھیل رہے تھے، اونٹ کی آواز نکال رہے تھے۔ جواب سنیے گا مولا کا کیا ہے۔ فرمایا جب میں اس گھر میں گیا تھا تو میں نے بچوں کا بھوک سے اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں نے بھوک سے اترا ہوا چہرہ دیکھا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا پیٹ بھرنے کے بعد بچوں کو ہنستا ہوا دیکھنا۔ یا علی اس طرح سے آپ نے امت کے یتیموں کے ساتھ کیا، لیکن آپ کے یتیموں کے ساتھ کیا؟ یا اللہ اس مجمع میں جتنے موجود ہیں خدا سب کا سایہ ان کے بچوں پر باقی رکھ۔ یا اللہ اور یہ پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، بزرگ ہمارے ایک جملہ کہتے تھے ماسٹر صاحب، ستم ایجاد ہے نا، ستم ایجاد کا یہ کمبخت یزیدی جو تھے نا یہ نئے نئے طرح کے ستم گڑھتے تھے، اس سے پہلے کسی نے سنا نہیں ہوگا ایسا، جیسے جیسے یہ ستم یہ سب گڑھتے تھے۔ اسی لیے بعض بزرگ ہمارے ان کو کیا کہتے تھے؟ ستم ایجاد۔ 11 محرم آ گئی، بس جلدی جلدی دیکھیے کیا کیا نیا نیا ستم کیا۔ 11 محرم آ گئی، اونٹ کو چلتے دیکھا ہے نا؟ نہیں دیکھا ہے تو جلوس میں ہوں گے، ابھی پھر جا کے دیکھ لیجئے گا، ہمارے یہاں رکھی ہے، نظر ڈالیے گا۔ اونٹ جب چلتا ہے تو پیٹھ اس کی آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے نا، آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے، اسی لیے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے کہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے آدمی۔ ان ملعونوں نے کیا کیا؟ بے کجاوا اونٹ لے کے آئے،
خدا لعنت کرے، خدا لعنت کرے، بیگ کا جامع اونٹ لے کے آئے، تو اس پر تو بڑوں کا بیٹھوانا آسان نہیں ہے، تو جب بڑے نہیں سنبھل سکتے 4 سال کی بچی سنبھل پائے گی؟ بس سمجھ گئے آپ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بار بار یہ لوگ اس یتیمہ کو اونٹ پر بٹھلاتے تھے، نہیں سنبھل پائے گی نا، گر جاتے تھے، گر جاتے تھے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، جب کئی بار ہوا ستم ایجاد۔ اتنا کرتے نا، پھوپھی ہے، ماں ہے اور لوگ ہیں، کسی کو دے دیتے کہ بھئی یہ بچی نہیں سنبھل پا رہی، پکڑ لو، مگر نہیں کیا۔ اولاد والو، اولاد والو، یا اللہ اس یتیمہ کے طفیل میں جو بے اولاد خدا ان کو اولاد عطا فرما، جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے، جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے، ذرا آنکھ بند کر کے سوچو، جب نہیں سنبھل پا رہی تھی تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ بچی کو اونٹ پہ رکھ کے رسیوں سے باندھ۔ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تصور کیجئے، اونٹ چل رہا ہے نا، آگے پیچھے، پہلے لباس پھر کھال، ہے نا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ جب شام میں شہادت ہوئی ہے تو غسالہ نے شاید اسی وجہ سے پوچھا تھا کہ کس مرض میں مبتلا ہو؟ ماشاءاللہ، جزاکم ربکم۔ بس ایک روایت میں ہے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت مت کرو، کہیں اس کو اپنا باپ نہ یاد آ جائے۔ کہتے ہیں کہ خانے کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی۔ اب یہ آپ سوچئے، میں نہیں پڑھوں گا کہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، اتنا لمبا سفر، اس بچی کو اذیت کتنی، جس طرح بھی ہوا کسی شکل سے پہنچے شام۔ تب بھی اس پورے قافلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے گھر وطن کو یاد کرتی تھی نا، یہی بچی تھی۔ بیٹھ جاتی تھی قید خانے کے دروازے پر، اور اگر کوئی گزرتا تھا نا، پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے، میرے بابا کب آئیں گے؟ شام کو پرندے جاتے تھے، اپنا مدینہ یاد آتا تھا، ہم کب جائیں گے پھوپھی اماں، ہم کب جائیں گے؟ جزاکم ربکم۔ ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اتنی اذیت ہوئی، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، بس اذیت سن لیجئے، اتنی اللہ۔ اب تو ماشاءاللہ سلسلہ شروع ہو گیا زیارت کا، خدا سب کو توفیق دے۔ جائیے اس یتیمہ کی زیارت کو، وہاں جب جائیے گا تو آپ کو قافلے والا یہ واقعہ سنائے گا۔ شہید ہو گئے، دفن ہو گئے، قافلہ چلا گیا، زیارت گاہ بن گئی، ایک زمانہ گزر گیا۔ سلطنت عثمانی کا دور تھا، ظاہراً سلطان عبدالحمید کا زمانہ تھا۔ ایک بزرگوار تھے سید ہاشم، بس رو چکے آپ، بس یہ قصہ سن لیجئے۔ سید ہاشم کے 3 لڑکیاں تھیں۔ ایک دن ایک بیٹی آتی ہے، کہتی ہے بابا میں نے اس یتیمہ کو خواب میں دیکھا ہے، وہ کہتی ہے کہ اپنے باپ سے کہو میری قبر میں مرمت کرا دے، پانی آ گیا۔
بچی ہے، میں نے کوئی توجہ نہیں دی، دوسرے دن دوسری بیٹی ہے، تیسرے دن تیسری بیٹی، میں نے خواب سمجھ کے ٹال دیا، چوتھے دن میں خود دیکھتا ہوں چلی آ رہی ہے، قد تو کم ہے مگر بڑی ابوہت کے ساتھ آ رہی ہے، 3 دن سے میں تمہارے بچوں سے کہلا رہی ہوں، نہیں سن رہے ہو۔ میں اٹھا، بات حاکم تک پہنچی، اس نے کہا بھیا میری ہمت نہیں ہے کہ میں خواب کی بنیاد پر قبر کھودنے کا حکم دے دوں، یہ علماء لوگ ان کی اپنی ہمت ہے، اپنی جواب دہی پہ کریں، میں نہیں کچھ بولوں گا۔ قبر کھودی گئی، واقعی پانی تھا۔ ہاشم کہتے ہیں چونکہ میں سید تھا تو محرم تھا، میں نے لاش ہاتھ پہ لے لی اور اب قبر کی مرمت شروع ہوئی، پانی کی جگہ گارے میں گلاب کا استعمال، جس سے جو ہو سکا، کہ جب تیار ہو گئی قبر تو یہ ہوا کہ کفن موقع ملا، ہم لوگ بھی اوپر سے، ہاشم سید تھے، محرم تھے، کہ میں ننھی سی لاش لے کے نیچے اترا۔ اب کہتے ہیں کہ مگر اس کے بعد ہاشم پھر صحیح سلامت نہیں باہر نکلے، عجیب دیوانوں کی طرح سے سر پیٹتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، کیا ہوا؟ کا جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھ لیا۔ کا کیا دیکھا؟ کا ہاتھ ہٹا رہا تھا، چہرے سے کفن ہٹ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ اب بھی رخسار پر نیل کے نشانات۔